نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کئی دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کا مرتبہ اور آپ کے احسانات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی آپ کے سامنے 56-50 پر 6 نمبر کی آیت۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اللہ کے پیارے رسول کے درجوں کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ہم کو قرآن مجید نے دیا، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ہم کہاں کہاں درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تشہد کے آخر میں پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد فجر کی، 3 رکعت پڑھنے کے بعد مغرب کی، ظہر عصر عشاء کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشہد پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تشہد میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ نبی پر سلام بھیجو اور درود بھیجو۔ سلام بھیجنے کے تعلق سے تو آپ نے ہم کو بتا دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ درود کیسے پڑھیں اللہ کے رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ عبداللہ بن مسعود سے یہ درود منقول ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ درود کے صیغے قرآن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ درود پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو بہترین بدلہ دے۔ درود کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ایک طرح سے ہم پیارے نبی کے لیے، آپ کے درجات کی بلندی کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ درود یہ فارسی کا لفظ ہے، عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو صلاۃ کہتے ہیں، تشہد کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جنازے کی تکبیر جب ہوتی ہے تو پہلے جو ہی اللہ اکبر کہتے ہیں، سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کرنے کے بعد تشہد پڑھتے ہیں۔ اور کئی صحابہ سے مروی ہے کہ 4 تکبیروں میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ، دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا۔ 2 جگہ ہو گئی جہاں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تیسرا، اسی لیے جمعے کا دن، عیدین کے دن جو خطبہ ہوتا ہے، آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور ایک طرح سے خطبے میں ایک ضروری جز ہے، ایک ضروری پارٹ ہے جمعے کے خطبے کا، عیدین کے خطبے کا، وہاں بھی ہم لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح اذان کے بعد بھی ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کے اذان سنے اور جیسے مؤذن بولتا ہے ویسے ہی بولے، جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والا بھی کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے ہی پورا پڑھنا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ، اذان پوری ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد دعا کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے
اللہم رب ہذہ الدعوہ. ایسے آدمی جو بھی کریں گے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے میری شفاعت ضروری ہے. میں ضرور سفارش کروں گا اللہ سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے گارنٹی ہے. تو اذان کے بعد اس کا خیال کرنا چاہیے, اقامت کے بعد نہیں. بہت سارے لوگ اذان ہوتے رہتی ہے بات چیت میں مشغول رہتے ہیں, دوسرے تیسرے کام میں مشغول رہتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اتنی بڑی فضیلت پیارے نبی نے بتائی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے, اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اسی طرح ہم 5ویں جگہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کے وقت درود بھیجنا چاہیے. دعا جب کرنا چاہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. یہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھے اور وہ سمجھے کہ تشہد پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھے, دعا شروع کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مت کرو. جب تم دعا کرنا چاہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو, جیسے الحمدللہ رب العالمین ہو گیا, پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو, پھر اس کے بعد دعا کرو تو قبول ہوگی. تو دعا کے قبولیت کے لیے اللہ کی حمد و ثنا, پیارے نبی پر درود, پھر ہماری دعا, یہ ہونا چاہیے. کب دعا کرنا, کب درود بھیجنا چاہیے؟ بعض لوگوں نے کہا شروع میں دعا کرنے سے پہلے حمد و ثنا اللہ کے لیے اور درود پیارے نبی کے لیے, پھر اس کے بعد آخر میں, بیچ میں دعا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, پہلی مرتبہ حمد و ثنا اللہ کی, پیارے نبی پر درود اور اس کے بعد دعا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, 3 مرتبہ دعا شروع کرنے سے پہلے پیارے نبی پر درود, دعا کریں, پھر دعا کے بیچ میں درود پڑھیں, پھر دعا کریں, پھر اس کا درود پڑھیں. جتنی مرتبہ درود چاہے پڑھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درمیان میں پڑھ سکتے ہیں. تو 5 جگہ ہوئی. اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی اور نکلتے وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. ویسے صرف اللہم افتح لی ابواب رحمتک بھی ہے کچھ حدیثوں میں, لیکن جو تفصیل کے ساتھ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. نکلتے وقت بھی ایسے ہی پڑھنا, لیکن ابواب رحمتی کے بجائے ابواب فضلک. کیسے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. نکلتے وقت ابواب فضلک اور داخل ہوتے وقت ابواب رحمتی کا, داخل ہوتے وقت ابواب رحمتی. یہ دعا پیارے نبی نے ہم کو سنایا. اسی طرح صفا مروہ پر بھی جب حاجی جاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, مروہ صفا پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, مروہ پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں. وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے درود پڑھا. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیسے کرتے ہوں گے تشہد میں؟ اب ہم بولتے ہیں اے اللہ کے رسول, اے اللہ تعالیٰ پیارے نبی پر رحمتیں نازل فرما. اللہ کے رسول کیسے بولیں گے تشہد میں؟ کہا کہ ٹھیک, محمد ہی بولیں گے. اللہ کے رسول کی 2 حیثیت ہے, ایک آپ سادے انسان ہیں, دوسرے رسول ہیں. سادے انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ محمد جو تو مجھے نبی بنایا ہے رحمتیں نازل کر. ایسے انہوں نے کہا. تو صفا مروہ پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور صاحب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر درود بھی بھیجا. تو معلوم یہ کہ صفا مروہ پر بھی ہم لوگ درود پڑھتے ہیں. اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر آتا ہے, نام آتا ہے کسی کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. جہاں بھی سنے, جب بھی سنے, کتنی مرتبہ ہو جائے درود پڑھتے رہتے ہیں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام جس کے سامنے ذکر کیا جائے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، اور جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ صاحب آدمی جب بھی سنے محمد رسول اللہ نبی اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم مختصر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر بھی آمین بولے، دوسری سیڑھی پر بھی آمین بولے، تیسری سیڑھی پر بھی آمین بولے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے تینوں زینوں پر آمین آمین کہا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ میں جب پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا بیوقوف برباد ہو وہ آدمی جو رمضان پایا اور رمضان چلا گیا اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، یہ آدمی قابل رحم نہیں ہے، برباد ہو۔ دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول آپ کا نام آئے کسی کے سامنے اور وہ درود نہ پڑھے تو ایسا آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا جو آدمی کے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی کو زندہ پایا، ان کی خدمت نہیں کیا اور وہ جنت کو نہیں جا سکا، وہ بھی برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تو یہ بھی ہے کہ ممبر پر چڑھتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آمین کہا۔ اب تو کوئی جبریل علیہ السلام آ کے ہم سے یہ کہنے والے نہیں ہیں، تو لیکن اللہ کے رسول نے خود اپنے اوپر درود پڑھا تھا ممبر پر چڑھتے ہوئے۔ صبح اور شام درود پڑھے۔ روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کے صبح میں 10 بار اور شام میں 10 بار مجھ پر درود پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس کے لیے اللہ سے خاص سفارش کروں گا۔ صبح 10 بار، شام میں 10 بار، ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کچھ کام کرتے تو اس کے متعلق یقین ہوتا تقریباً کہ ضرور اللہ کے رسول سے انہوں نے بات سنی ہوگی، تو حضرت عبداللہ بن عمر کا فعل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس جاتے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، پھر اس کے بعد حضرت عمر حضرت ابو بکر کے لیے دعا کرتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو جائیں یا کسی دعوت میں جائیں یا کسی بھی جگہ جائیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں درود پڑھتا ہوں۔ پیارے نبی بھی درود پڑھتے رہوں گے، بازار کو جاتے وقت دعا، اسی طرح کسی کھانے کی مجلس میں جاتے وقت دعا پیارے نبی پر، اسی طرح اور دوسری تقریب ہوتی ہیں کہیں بھی جمع ہوتے وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے صحابہ کے عمل سے۔ جمعے کے دن اور جمعے کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کے مجھ پر درود پڑے گا جمعے کے دن یا جمعے کی رات، پوری حدیث ایسے ہے تمہارے سارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، 7 دنوں میں سب سے افضل۔ جو آدمی کے جمعے کی رات یا جمعے کے دن مجھ پر درود پڑے گا تو میں اس کے لیے قیامت میں سفارش کروں گا۔ لہٰذا یہ بھی ہونا چاہیے کہ سب آدمی جمعے کی رات اور جمعے کے دن درود پڑھے، خوب زیادہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ پیارے نبی نے فرمایا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ تو مٹی میں گل گئے ہوں گے، آپ جو مٹی میں مل گئے ہوں گے۔ تو کہا نہیں، اللہ نے زمینوں پر حرام قرار دیا ہے کہ نبی کی جسم کو کھائیں، بالکل ویسی تازہ رہیں گے۔ جتنے انبیاء کرام مرے ہیں اللہ کے پاس گئے ہیں سب
1000 سال 2000 سال 5000 سال گزر جائے تو بھی وہ ایسے زندہ رہتے ہیں، ویسے ہی تازہ رہتے ہیں. یہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک زمین کو ہل چلا رہے تھے تو وہاں خون نکلا. لوگوں نے کہا بھئی یہاں خون، زمین سے خون نکل رہا ہے. تو دیکھا کہ صاحب ایک کوئی نیک آدمی عیسائی مذہب کے کبھی مرے تھے وہ اس زمانے میں، تو ان کی وہ میت تھی. ان کو لوگ عبداللہ بن تعمیر کہتے ہیں. ان کا نام نام آتا ہے عبداللہ بن تعمیر. پتہ نہیں 1500 سال 1000 سال کتنا ہوا تھا. یوں ہی سمجھ لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، تو 400-500 سال پہلے کی لاش ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن ان کے ناک میں وہ تیر وہ لگا ہل، وہاں سے خون نکلنے لگا، فوراً اس کو دوسری جگہ دفن کیا گیا. یہ بھی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اور نیک لوگ سب بنو عباس اور بنو امیہ پہلے سلطنت کیے، اس کے بعد بنو عباس کے لوگ مار کے توڑ کے ان لوگوں کو سب کچھ کیے، حکومت ان سے چھین لیے. اتنا غصہ تھا بنو عباس کے لوگوں کو یہ کہ قبر کو تلاش کیے، فلاں کی قبر نکالو جلاؤ، یعنی دیوانگی سمجھیے. مسلمانوں نے کبھی کبھی ایسے کام کیے ہیں، شرم کی بات ہے، لیکن بعض جو خلیفہ تھے بنو امیہ کے ان کی لاش ایک دم تازہ تھی، بس تھوڑی سی ایک ناک سڑی تھی، باقی پورا جسم ویسے ہی تھا. حالانکہ دفن کیے ہوئے ان کو بھی 60-70 سال 50 سال 40 سال ہو گئے ہوں گے، ایک دم تازہ رہتے ہیں. تو بہرحال نبی کریم نے فرمایا کہ صاحب مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ مجھ پر درود بھیجتے ہیں، مجھ پر تمہارا درود فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ جمعے کے دن بھی یہ قرآن ختم کرتے وقت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کرتے تھے، رشتہ داروں کو بلاتے، ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کریں، 4 دن میں کریں، 5 دن میں کریں، بلاتے، ایک تھوڑا سا دعوت کی طرح اہتمام کرتے، اور اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر درود بھیجتے. کہتے ہیں دعا کے لیے درود بھیجنے کے لیے پیارے نبی نے فرمایا ہے یہ قرآن بھی میں نے ختم کیا ہے، یہ بھی دعا پیارے نبی پر درود بھیجنے کا موقع ہے. تو قرآن ختم کرتے وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ثبوت ہے. اسی طرح قرآن پڑھتے وقت جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر وہ نفل نماز میں ہے تو درود پڑھے. جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نفل نماز ہے کیا، تھوڑا سا رک کے صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، پھر اس کا قرات پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں نماز کی حالت میں. لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نفل نماز، فرض نماز میں نہیں پڑھے گا. یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غم مصیبت پریشانیاں ہوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، کتنا پڑھوں اللہ کے رسول؟ بھائی جتنا چاہو پڑھو. انہوں نے کہا 4 میں 1 حصہ درود باقی سب دعا. کہا ٹھیک ہے کرو، لیکن اور زیادہ درود بھیجو تو وہ تمہارے لیے اور بہتر ہے. اچھا 4 میں 2 حصہ دعا میرے واسطے اور 2 حصہ درود پڑھتے رہتا ہوں. کہا ٹھیک پڑھو، لیکن اور زیادہ درود پڑھو گے تو اور بھی اچھا ہے. اب انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتا ہوں کہ صاحب 3 میں 2 حصہ درود 1 حصہ دعا، ایسا کروں؟ کہا کرو، اور اگر زیادہ پڑھو گے تو اور بھی اچھا ہے. انہوں نے کہا جب میں صرف درود ہی پڑھتے رہوں گا، دعا نہیں. دعا تو ہے ہی جو اللہ سے کرتے رہتے ہیں، درود ہی جب بھی موقع ملتا درود، جب بھی موقع ملتا درود. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری پریشانی دور ہو جائیں گے. پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا صحیح حدیث سے ثبوت ہے. لہذا جس آدمی کو کہ
کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اور ہے، اس کے لیے چاہیے کہ سب زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. اور خاص کر میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک آدمی بیٹھ کے درود بھیجتا رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ تجربہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے اور کہا کہ اللہ کے ہاں دعا جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی اذان تک قبول ہوتی ہے، اور اس دوران آدمی زیادہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. اسی طرح خود عورت کو جو نکاح کا پیغام دیتے ہیں، یہ شادی میں جو خطبہ پڑھتے ہیں اس کو بھی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی شادی کرے تو اس وقت بھی اللہ کے پیارے رسول پر درود پڑھے. وہ سبھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. آج بھی وہ خطبہ ہے، اگرچہ کوئی خطبہ سنت ہے، خطبے کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. نکاح میں کیا ضروری چیزیں ہیں؟ میاں بیوی کی رضامندی، لڑکی کے والد کی رضامندی، 2 گواہوں کا ہونا اور سب مہر ادا کرنا، یہ 5 باتیں ہی ہیں. خطبہ جو شروع میں پڑھتے ہیں تبرک کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تبرک کے لیے. سنت اور برکت ہے نکاح کا خطبہ، اس کے بغیر بھی شادی ہوتی ہے. تو پیارے حضرت ابن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نکاح کے وقت بھی درود پڑھنا چاہیے. اسی طرح کہیں بھی دنیا میں ہم رہیں پیارے نبی پر درود بھیجتے رہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی کبھی بازار جاتے، بازار جا کے درود پڑھتے رہتے. کہیں خالی جگہ ملتی وہاں تو وہاں بیٹھ جاتے اپنا شاگردوں کے ساتھ، بس درود پڑھتے رہتے. جیسے ہم لوگوں کے ہاں، جیسے ہم لوگ دعا کے لیے وقت نکالتے ہیں، درود کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. درود ہی درود پڑھتے رہتا ہے. کون سا درود پڑھے گا؟ حدیث کے اندر جو درود آیا وہ پڑھے گا. لوگوں نے بہت سارے درود بنا کے رکھے ہیں اور پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ صاحب یہ بہت افضل درود ہے. کوئی صلاۃ تنجینا ہے، کوئی صلاۃ فلاں ہے، کوئی فلاں درود ہے. یہ سب درود نہیں. اللہ کے پیارے رسول نے جو درود سکھایا ہے وہ درود ہم کو پڑھنا چاہیے. وہ نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تشہد کے اندر، وہی پڑھنا چاہیے. کتنے ہی اچھے درود لوگ بنا کے رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو درود سکھا کے گئے ہیں ان کا مقابلہ یہ سب درود نہیں کر سکتے. تو درود پڑھنے کی خاص کتابیں ہی لوگوں نے چھاپ کے رکھی ہیں. کون کون بنائے ہیں، کیا کیا بنائے ہیں درود، وہ سب اس میں ذکر ہے. لیکن سب سے افضل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا درود ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قنوت کے آخر میں بھی دعائے قنوت جب کرتے ہیں رمضان میں یا دوسرے دنوں میں، اس وقت بھی ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یہ بھی ہونا چاہیے کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. دعائے قنوت کے اندر روز آپ سنتے ہیں درود. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا کیا اس سے ہم کو ملتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صاحب تم پیارے نبی پر درود پڑھو، تو ہم لوگ درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے. فضیلتیں کیا ہیں وہ اور کیا کیا اس کے فائدے ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتے ہیں تو اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں. فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے، ایک مرتبہ کوئی اللہ کے رسول پر درود پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں. اور کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک مرتبہ ہم نے درود پڑھا، اللہ کی 10 رحمتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی وجہ سے ہم پر نازل ہوتی ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، 10 ثواب اس کو ملتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. یہ کیسے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوشی آئے گھر سے. صحابہ نے دیکھا چہرہ کھلا ہوا گلاب کی طرح، بہت خوشی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج تو آپ بہت خوش نظر آتے ہیں، بہت خوش نظر آتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بتایا ہے کہ جو آدمی تم پر درود پڑے گا
اس کو فائدہ حاصل ہوگا، 10 درجے جنت میں اس کے بلند ہوں گے، 10 ثواب ملیں گے، 10 گناہوں کو مٹایا جائے گا. تو کتنی بڑی فضیلت ہو گئی. تو اس لیے یہ سن کر مجھے بے حساب خوشی ہوئی، اس لیے میں جو ہے اپنے خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. اسی طرح ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ابھی کہ دن بھر اگر کوئی درود ہی پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو، اس کی فکر کو، اس کے رنج کو، اس کی بیماری کو، اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو دور کرے گا. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تو تمہارے غم کو اور تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور کہا اے لوگو اللہ کو یاد کرو، قیامت آنے والی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پڑھو. قال یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے کہ اللہ کے رسول آپ پر درود کیسے پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس کے لیے درود آپ نے سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود آپ نے سکھایا. لہٰذا ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے قیامت کے دن ہم کو درود پڑھنا چاہیے. یہ حدیث میں نے ابھی سنا دی آپ کو کہ جیسے مؤذن کہتا ویسے ہی کہنا چاہیے. آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر دعا کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول کے لیے جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کو فضیلت دے، وسیلہ دے. اس کے متعلق بھی میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں. اسی طرح کسی مجلس میں بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرے، بیٹھے بات کرتے ہیں، وہ دین کی بات ہو کوئی بھی بات ہو، لیکن اللہ کے پیارے رسول پر درود نہیں پڑے. تو حضرت انس کی روایت ہے کہ جو لوگ بیٹھ کر بات کرتے رہتے ہیں اور آخر میں درود نہ پڑھ کر یا گفتگو کے درمیان درود نہ پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، وہ گویا سڑی ہوئی لاش سے اٹھتے ہیں. یعنی وہ مجلس خراب ہو گئی، وہ مجلس برباد ہو گئی. اسی لیے درود ضرور مجلس میں پڑھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب بھی ہم لوگ تقریر شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب درود پڑھتے ہیں. جمعے کے خطبے میں بھی ہے، عید کے خطبے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود ہم بھیجتے ہیں تو درود بھیجنے والے کا نام فرشتے بتاتے ہیں. اللہ کے رسول آپ پر فلاں آدمی نے درود بھیجا، ہمارا نام فرشتے اللہ کے رسول کو سناتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ایک خاص فرشتے کو رکھا ہے قبر شریف کے پاس. اس کو دنیا کے جتنے لوگوں کے کان ہیں اس سے زیادہ کان ہے. یعنی کان کا مطلب سننے کی طاقت. پوری دنیا والے مل کر جتنا سنتے ہیں وہ فرشتہ اس سے زیادہ سنتا ہے. کہیں بھی درود پڑھتے ہیں تو فوراً فرشتہ سنتا ہے اور اللہ کے رسول کو بتاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی خاص زندگی ہے. جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہ کے رسول پر فرشتے آپ کو بتاتے ہیں. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صاحب ہمارا نام اللہ کے رسول کے سامنے لیا جاتا ہے. حضرت ابی ابن کعب سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ جی. کہا کہ اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ پر قرآن کیسے سناؤں؟ کہا نہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سے قرآن سنو. اللہ نے میرا نام لیا. ابی ابن کعب کہا ہاں. خوشی کے مارے رونے لگے. تو ہمارا نام بھی پیارے نبی کو فرشتے سناتے ہیں. فلاں آدمی نے درود پڑھا، فلاں آدمی نے درود پڑھا. آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ صاحب کروڑوں آدمی درود پڑھتے ہیں، کیسے فرشتے پہنچاتے ہوں گے؟ اللہ کا حکم ہے، پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں. ایک آدمی نے ایسی شاید کسی نے تمیل میں لکھا یہ حدیث غلط ہے. وہ کیسے اتنے آدمی اتنا ٹائم کہاں ہے کہ صاحب پہنچاتے رہے؟ میں نے کہا عجیب بات ہے بھائی، کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ کروڑوں آدمی درود پڑھتے ہیں، کروڑوں پہنچا دیں گے. اس کے لیے میں نے مثال دی تھی کہ صاحب ہم فونوں میں ایس ایم ایس رہتا ہے، ایک میٹر ٹیپ کر دیے اور صاحب اس میں 100 آدمی کو بھیجنا ہے، ایک مرتبہ بٹن دبا دے 100 آدمی کو چلے جاتا ہے. تو جب دنیا میں یہ چیز امیڈیٹ سارے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں تو اللہ کا یہ فرشتہ کیسے نہیں پہنچائے گا؟ تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا ذکر کرتے ہیں فرشتے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً خوشی ہوگی.
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب جو آدمی کنجوس اور بخیل ہوگا وہ اللہ کے رسول پر درود نہیں بھیجے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر آیا اور اس نے درود نہیں پڑھا. لہٰذا پڑھنا چاہیے درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہیں گے تو ہماری دل کی سختی بھی دور ہوگی اور جو بخیل کا ٹائٹل ہے وہ ہم کو نہیں ملے گا. بخیل عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال میں کنجوسی کرتا ہے وہ بخیل ہے, لیکن بخیل بڑا بخیل وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے. جب بھی آپ کا نام آتا ہے درود پڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ تو بالکل کمپلسری ہے, ضروری ہے, سمجھیے, جس مجلس ہم بیٹھے یا کچھ بھی کیے. باقی بار بار آپ کا نام آتا ہے محمد, رسول اللہ, نبی اللہ, ایک مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے, لیکن ہر مرتبہ وہ درود شریف پڑھے تو اور زیادہ اچھا ہے. جمعے کے خطبے میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جمعے کا خطبہ سنتے وقت بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا, کہہ سکتے ہیں کیا؟ جیسے خطیب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ کامل مومن ہے, ایسا آیا. اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت ہم کو بھی درود پڑھنا چاہیے کیا؟ کئی لوگوں کا خیال ہے پڑھنا چاہیے جمعے کے خطبے میں, یا جمعے کے خطبے میں خاص کر, باقی تقریروں میں تو پڑھتے رہیں گے. جمعے کے خطبے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کام نہیں ہونی چاہیے. درود بھی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے, خاموش خطبہ سنتے رہنا چاہیے. قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے, بس سنتے رہو یہ خطبہ. تو بعض لوگوں نے اجازت دی ہے کہ جمعے کے دوران جو خطبہ ہوتا ہے اگر اللہ کے رسول کا نام آئے تو درود پڑھ سکتے ہیں, بعض لوگوں نے اجازت دی ہے. اسی طرح جنت میں جانے کا راستہ بھی درود شریف کی طرف سے آسان ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پر درود نہیں بھیجے گا وہ جنت کے راستے کو بھول جائے گا. جان بوجھ کر اللہ کے رسول کا نام آیا, اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا, اس کے دل کے اندر آپ کی پیاری محبت کیا, اس کے دل کے اندر آپ کی محبت کیا ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کے مجھ پر درود نہیں پڑے گا جان بوجھ کر, ایسا آدمی گویا جنت کا راستہ کھو دیا اور وہ جہنم کے راستے میں پڑ گیا. یہ بھی کئی حدیثوں سے ثابت ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر زندگی میں اتنے ہیں کہ درود ہی درود پڑھتے رہیں تو بھی آپ کے احسان کا حق ادا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رسول بنا کر بھیجا اور انہیں جنت کا راستہ بتایا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ساری امت پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو بتایا اپنی امت کو آپ نے پہنچا دیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. بعض لوگ قربانی کے موقع پر, عید کے موقع پر کیا کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں ایک بکرا خریدتے ہیں, ایک بکرا خرید کے کہتے ہیں کوئی نہیں اس کو اللہ کے رسول کے نام پر ذبح کر دو, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم جتنے نیکی کے کام کرتے ہیں وہ خود بخود ان کا ثواب اللہ کے رسول کو ملتا ہے اور ہمارا ثواب کچھ بھی کم نہیں ہوتا ہے. جتنا ثواب ہم کو ملتا ہے اتنا ثواب پیارے نبی کو بھی ملتا ہے. لہٰذا ہم نے ایک بکرا ذبح کیا قربانی کے موقع پر تو ایک بکرے کا ثواب ہم کو ملے گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی ثواب ملے گا. اس کا خیال کرنا چاہیے. رمضان کے موقع پر بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ صاحب اپنے چیز لکھتے ہمیشہ جیب میں کچھ کھجور رکھیں گے یا پانی رکھیں کچھ بھی رکھیں گے, پہلے اسی سے افطار کریں گے. ان سے پوچھا جائے تو کہا کہ صاحب حدیث میں ایسا آیا نا کہ صاحب جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو روزے دار کا ثواب اس کو ملے گا, ہمارا ثواب پورا ان کو چلے جاتا. اس لیے پہلے ہم لوگ اپنا پانی پئیں گے, اپنا کھجور کھائیں گے, بعد میں اس کا کھائیں گے. بیوقوفی ہے. حدیث کے اندر یہ آیا کہ روزے دار کا ثواب کچھ بھی کم نہیں ہوگا. روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے روزہ افطار کرانے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. یہ نہیں کہ یہ روزے دار کا ثواب اٹھا کر اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا. ایسا ہمارے یہاں بھی روزانہ کچھ لوگ آتے ہیں, اپنا لے کر آتے ہیں,
پہلے اس سے کھا لیں گے یا پی لیں گے پھر اس کے بعد گنجی وغیرہ پئیں گے، یہ بیوقوفی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ فائدے کتنے ہیں؟ لوگوں نے 40 فائدے لکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے 40 فائدے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ان چند فائدوں کا ذکر کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے وقت ہم کو ان کے احسانوں کا بھی دل کے اندر خیال آنا چاہیے کہ پیارے نبی نے ہم کو کیا کیا بتایا، کیسے کیسے بتایا۔ اگر پیارے نبی نہ ہوتے تو ہم کتنے گمراہی میں ہوتے، جانور ہوتے، غلط کام کرنے والے ہوتے، مشرک ہوتے، خبر پرست ہوتے، گائے کی پوجا کرنے والے ہوتے، چوہے اور سانپ کی پوجا کرنے والے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا مسلمانوں پر بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا جو آیت اللہ کی پڑھ کر سناتے ہیں اور سب تلاوت کرتے ہیں اور ان کے نفوس کو پاک کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا بدلہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ پر درود ہی درود پڑھتے رہیں گے تو ایک طرح سے آپ کے احسان کا بدلہ ہوگا۔ یہ جو حدیث آیت میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی نبی پر درود پڑھو۔ اللہ تو درود نہیں پڑھے گا، تو کہا کہ اللہ کے درود کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمتیں نبی پر نازل ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم البتہ درود پڑھتے ہیں، فرشتے درود پڑھتے ہیں، تو ہم اس طرح فرشتوں کے مشابہت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ کہا دونوں ایک معنی نہیں ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جس پر نازل ہو جائیں ماشاءاللہ اس کا کیا کہنا۔ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ہاں درود جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے فرشتے بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ بتایا کہ صاحب جب ہم درود پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کو پہنچاتے ہیں درود، یہ ہم نے کہا، اور صاحب یقیناً یہ بات صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ویسے ہی زندہ ہیں جیسا کہ اس زندگی میں تھے، نہیں، ان کے لیے خاص زندگی ہے جو ہم کو نہیں معلوم۔ جبھی تو آپ سب کا سلام سنتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہوں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور انتہائی غلط بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے قبر میں ویسا ہی زندہ ہیں، باحیات ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ اتنا کا کیا اور کیا کہتے ہیں، آپ کی بیویاں بھی آپ سے روز ملتی ہیں، دیکھیے آپ کی بیویاں بھی آپ سے روز ملتی ہیں۔ یہ سن کے ایک آدمی نے کہا اچھا تو بریانی کس کے گھر سے جاتی ہے اللہ کے رسول کو کھانے پینے کے لیے؟ بیویاں بھی آتی ہیں، کیا لے کر آتی ہیں، کہاں سے لے کر آتی ہیں؟ ایسے لوگوں کے عقیدے اللہ کے رسول کو باقاعدہ اللہ کا مرتبہ دینا چاہتے ہیں اور یہ بالکل غلط بات ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری آیتیں آئی ہیں، انشاءاللہ ان کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور درود کے جو فائدے ہیں جو ہم کو حاصل ہونے والے ہیں، جو ثواب ملنے والا ہے، اس کا میں نے کہا تقریباً 40 فائدے لوگوں نے لکھے ہیں، لیکن ہم چند فائدوں کا انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے اور کتاب و سنت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہم شہدائی بن جائیں اور سب زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے والے بن جائیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے سب سے قریب کون ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑے گا، وہ قیامت میں مجھ سے بالکل قریب رہے گا۔ اس لیے درود کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آدمی تھوڑا وقت نکالا دن میں، پاؤ گھنٹہ، 20 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، بس اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہے تو الحمدللہ نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، دعا اذان کی دعا سے پڑھتے رہتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ اس کے باوجود خاص درود کے لیے بھی کوئی مجلس رکھی جائے، آدمی یعنی مجلس رکھی جائے کا مطلب آدمی بیٹھ کر درود پڑھے تو الحمدللہ یہ بھی خیر و برکت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے، بیماروں کو شفا دے، اور جو لا اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب فرمائے، جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جب تک کہ مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔